بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم۔ میرے عزیزو، درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی عبادت اور ہمارے لیے دعا، رحمت، برکت اور مغفرت کا باعث ہے۔ میرے عزیزو، درود پاک پڑھنا ہر انسان کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ میرے عزیزو، درود پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک تحفہ ہے، اور ہمیں تحفے کی قدر کرنی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عشق محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اگر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے بھیجتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کائنات کی ہر شے، اسپیشلی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بہت سے درود پاک کے فضائل بتا چکا ہوں، مگر آج کا موضوع ہے درود پاک اور دعا۔ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 احادیث کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ دعا اور درود کس طرح لازم و ملزوم ہیں، اور درود پاک ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اسی وقت ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے خدا میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم کر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، اے نمازی، تو نے مانگنے میں بہت جلدی کی۔ طریقہ یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرتے وقت تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی حمد و ثنا بیان کرتا، پھر اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھتا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا۔ راوی کہتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور شخص آیا جس نے نماز پڑھنے کے بعد دعا کی تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا، اے نمازی، آپ دعا کرو، تمہاری دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ میرے عزیزو، درود پاک کی مقبولیت کے بارے میں دوسری روایت اس طرح سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ میں نے نماز سے فارغ ہو کر پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا، اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ مانگ تجھے دیا جائے گا، آپ مانگ تجھے دیا جائے گا۔ میرے دوستو، دعا کا مقبول ہونا ہر صورت درود پاک کے ساتھ وابستہ ہے۔ جو دعائیں درود پاک کے بغیر مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں آسمانوں میں معلق رہتی ہیں۔ اس کے بارے میں روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، اس میں سے اس کا کوئی حصہ بھی اوپر نہیں جاتا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش نہ کیا جائے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں تو دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں مقبول ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہر دعا مانگنے سے پہلے درود و سلام ضرور پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا فرماتا ہوں، اور جو مجھ سے مانگنے میں عار محسوس کرتا ہے میں اس سے عار محسوس کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، صرف وہی ہستی ہے جو دعا سننے والی اور عطا فرمانے والی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی لو لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی دعائیں کریں، اور اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، سب مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔